الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ المدثر۔ دیکھیں، گزشتہ مزمل دونوں کے معنی وہی ہیں، چادر اوڑھنے والے یا کپڑا اوڑھنے والے، لیکن پس منظر الگ ہے۔ مزمل کا پس منظر کیا تھا کہ آپ اطمینان، یعنی جیسے کہ عام طور پر سردی کے موسم میں انسان کپڑا اوڑھتا ہے، آرام کرتا ہے، وہ نوعیت تھی۔ تو کہا گیا کہ اٹھو، آپ کا منصب بہت بڑا ہے، تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ گزشتہ مزمل کا پس منظر تھا۔ آج کا پس منظر اور ہے۔ آج کا پس منظر کیا ہے؟ جس طرح سے پہلی وحی اقرا بسمی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل جب ہوئی تھیں تو آپ خوف، گھبراہٹ کی حالت میں گھر لوٹے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ وہی پوزیشن آج کی اس درس کی ہے، لیکن پس منظر الگ ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ وہ جو وحی نازل ہوئی تھی 5 آیتیں آپ پر شاک گزری، لیکن اس کے بعد میں جب وہ آیتیں آپ پڑھتے تھے، اب آپ منتظر تھے کہ کب آئیں گے دوبارہ جبرائیل، تو اس کو کہتے ہیں وقفہ۔ لیکن کتاب میں آپ کو ملے گا فترۃ الوحی، یعنی وحی کے درمیان وقفہ۔ تو آپ بے چین تھے اور بار بار دیکھ رہے تھے اوپر، کیونکہ جبرائیل امین تو اوپر سے نازل ہوئے تھے نا۔ تو اچانک ایک دن دیکھا کہ اوپر جبرائیل امین ہوا میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کرسی کیسے ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ان کی کیا حیت تھی۔ تو گھبرا کے پھر بھاگے اور کہا کہ کپڑے اڑاؤ۔ تو سمجھ میں آ گیا پس منظر؟ تو آپ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے یا کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ کیا پیش ہو رہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، لوگوں کو آگاہ کرو، اپنے رب کے بڑائی کا اعلان کرو۔ یعنی دیکھیے، مزمل میں کیا تھا؟ عبادت کرو، یہاں تبلیغ، دعوت، گھبراؤ نہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اب سوال یہ آتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اخلا نعلک، جوتیاں اتارو، تو ہو سکتا ہے کوئی کیچڑ نجاست ہوگی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے صحیح نہیں تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قریش جو ہے وہ کپڑے کی ناپا کی پاکی کا خیال نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ کیا، طواف تو برہنہ کرتے تھے، عورتیں رات میں جاتی تھیں۔ تو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جہاں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو گے تو وہاں پر اپنا جسم، اپنا کپڑا، اس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ کپڑا صاف ہو کر عبادت کرنا، کوئی بھی چیز صفائی۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اب اس کا ترجمہ کہ گندگی سے دور رہو، تو کیا کوئی گندگی لگی تھی؟ نہیں، گندگی کے لیے نجس آتا ہے، رجس آتا ہے، یہ رجز ہے، شرک کی آلودگی۔ چونکہ قریش نے کتنے بتوں کو شریک کر رکھا تھا نا، تو یہ گندگی، اس گندگی کو چھوڑیے۔ اور احسان، تمنن اس لیے نہ کرو کہ تم زیادہ جمع کرو، تو یہ قریش کا طریقہ کار تھا کہ وہ احسان کرتے تھے تاکہ مزید کچھ حاصل ہو۔ تو یہ ان چیزوں کو منع کیا جا رہا ہے، ان چیزوں سے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک رواج ہے، جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو یہ اس کا لازمی رد عمل ہے
جیسے کہ ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں کسی کی بیٹی کی شادی پر، لڑکوں کی شادی پر بھی دیا جاتا ہے، تو اس کے رد عمل میں یہ اس میں شامل نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو ایک وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے دیے تھے تو ہم بھی دے دیں، یہ تو پھر ہر چیز پکڑے رکھیں گے نا. ہاں اس شرط پر نہیں دینا چاہیے، باقی یہ رواجات ہیں. اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، مطلب یہ جو تانا زنی کر رہے ہیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. دیکھیے نقیرہ، آج تک ہم پڑھیں نفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا. اب ناقور پھونک مار دی جائے گی، تو ناقور کے معنی بھی سور، سور کے معنی بھی سور، نفخ کے معنی پھونکنا اور نقیرہ کے معنی ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق ہے اب وہ کیسے پھونک ماری جائے گی. مگر یہ دن عسیر، آپ جانتے ہیں عسر سخت، علی الکافرین، کافرین پر غیر یسیر، نے تاکید ہو گئی، حالانکہ عسیر کافی تھا مگر ان کے اوپر یہ بالکل آسان نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کہ مومنین کے لیے بہت آسان ہوگا. تو یہ ذکر ہو رہا ہوا. اب یہاں سے جو ہے کئی آیتوں تک ولید بن مغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، قصہ سب پڑھ چکے ہیں. تو الفاظ معنی تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چونکہ یہ بہت ہوشیار آدمی تھا، اسی کے بیٹے ہیں نا خالد بن ولید، اور یہ قریب قریب ہر چیز کو سمجھ چکا تھا. اس نے کہا تھا کہ تم اسے جادوگر کہتے ہو، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جو حرکت کی تفصیل آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے مجھے اور اسے میرے حال پر چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں نا مجھے چھوڑ دو، میں جو کچھ کرنا ہے میں کروں گا. تو ذرنی مجھے، اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. دیکھیں وحیدہ ہے نا، تو اکیلا ہی پیدا کیا جاتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اکیلا ہی ہوتا ہے، مگر خاص کہ جب پیدا ہوا ہے تو کوئی تھا، اکیلا ہی تھا. مطلب کیا اکیلے کا؟ یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی بچہ پیدا ہو، کبھی دو بھی ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں تھا، کسی چیز کی ملکیت نہیں تھی، آ گیا. نہ کپڑے ہیں نہ کچھ ہے، یہ مراد ہے. اب وحیدہ، ہمارے یہاں کئی لوگوں کے ہم نے نام دیکھے عبد الوحید. وحید اللہ کی صفت نہیں، احد. تو کوشش کریں اب جن کے رکھ لیے. تو اب وحید کے معنی کیا؟ احد کے معنی وہ اکیلا. لیکن وحید کیسے؟ جیسے کہ یہاں پر ایک کمپنی ہے، وہ اسی کی کوئی چیز جو ہے صرف الوکیل الوحید، وہی اس کا وکیل ہے، یہ مراد ہے. تو دوسری چیز کے بھی تو وکیل ہے نا. تو کوشش کریں بچوں کا نام وحید، عبد الوحید نہ رکھیں، وحید رکھیں. وحید الدین رکھ سکتے ہیں لیکن عبد الوحید نہ رکھیں. اس کا خیال رکھیں چونکہ وہ ملتا ہے نا الاحد سے. تو اب سنیے قصہ اس کا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، کافی مال دیا، مالم ممدودہ پھیلایا ہوا. تو اب کچھ بھی ترجمہ کریں. وَبَنِينَ شُهُودًا، بنین ابن کی جمع. شہود جانتے ہیں کس کی جمع ہے؟ شاہد کی. شاہد جیسے نکاح میں ہم رکھتے ہیں نا شاہد، ایک ہوتا ہے شہید، شہید کی جمع شہداء. تو اسے بھی ذہن میں رکھیں. لیکن مطلب کیا؟ دیکھو تاریخ بتاتی ہے کہ 12 لڑکے تھے. آج کل سمجھنا بہت آسان ہے. باپ بیچارہ بیٹھا ہے اپنے وطن میں، اس کے بیٹے سے فورن میں ہے نا، فورن میں کیا فائدہ اس کو؟ تو اسے ہم نے حاضر، ہمیشہ اس کے ساتھ حاضر رہتے تھے. تو حاضر کون رہیں گے؟ جسے روزے کے لیے باہر جانا نہ پڑتا ہو. ہاں یہ ہے شہداء. تو اتنی دولت اس کے پاس تھی ممدودہ کہ بچے ہمیشہ، جیسے کوئی داخل ہوتا تو پہلے بچے سامنے نظر آتے تھے. تو یہ کیفیت تھی. وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، مہت یعنی کیا؟ زمین. مگر اب یہاں کیا؟ یہاں مراد لیں گے کافی کشادگی دے رکھی تھی. دیکھو ترجمہ کیسے ہو گیا. مہد آپ جانتے ہیں زمین، کافی پھیلا دی. تو زمین پھیلا دی یعنی کیا؟ کافی کشادگی، باغات ہوں گے، زمین ہوگی. اب اس کا رد عمل دیکھیے. ثم يطمع ان ازید، ثم يطمع ان ازید.
اس کے بعد بھی اس کی خواہش ہے کہ میں اور دوں اسے. کلا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ، عنید کے معنی ہوتے ہیں ضد، ہمارے یہاں کہتے ہیں حجت اسلام، تو یہی چیزیں عنید کے معنی، ہماری آیتوں سے وہ ضد کرتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، جبکہ وہ سمجھ چکا تھا. سأرہقہ صعودا، ارہق چڑھائی چڑھاؤں گا اس کو بڑی سخت، صعود کے معنی سخت. اب وہ کون سی چڑھائی اور کیا ہے تو اگلے صفحے پر آ رہا ہے. اب سنیے اس کی تفصیل. جب ندوہ میں بیٹھے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کرنا، کئی لوگوں نے کہا نا کہ اسے مار دو، تو بولے نہیں، قبیلہ کی سانس لے گی. کوئی کہتا ہے کہ یہاں سے ہٹا دو، بھگا دو، تو بولے نہیں، بھگائیں گے کیسے، وہاں سے پھر وہ اپنا مجموعہ جمع کرے گا. تو وہاں یہ دیکھیے اس کا نقشہ، انہ فکر وقدر. اب یہ بڑا تھا، اس نے بھی سوچا اور تجویز پیش کی. قدر کیسے کہتے ہیں، اندازہ کرنا، اسی سے تقدیر. تو اس نے ایک اندازہ لگایا، یعنی تجویز پیش کی اس نے. وہ آپ جانتے ہیں کیا پیش کی، کہ سارے مل کر حملہ کر دو، تو کس قبیلے کو پکڑیں گے. فقتل کیف قدر، ہلاکت اس پر کیسے تجویز پیش کی. ثم قتل کیف قدر، دوبارہ پھر اب اس نے تجویز پیش کی. ثم نظر ثم عبس وبصر، پھر دیکھا اس نے پورے مجمع کو، پھر تیوری چڑھائی، عبس، بصر منہ بنایا. یعنی جیسے ایک آدمی ہے نا، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بڑا ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، لیڈر ہے، تو اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. ثم ادبر واستکبر، پھر ہٹا پیچھے مجلس سے، اور تکبر، یعنی وہ کچھ بہت اچھا بیان کر رہا ہے. کیا کہا، ہٹا پیچھے، اور جیسے کہ مجلس میں کھڑے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں نا. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پہلے کہتا تھا کہ جادو نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، ابھی کیا تجویز پیش کی. کہتا ہے کہ یہ صرف جادو ہے جو نقل ہو رہا ہے، اثر، ہم کہتے ہیں نا، حدیث کو بھی کہتے ہیں ان الاثر، یہ جادو پہلے سے نقل ہو رہا ہے، وہی جادو ہے. ان هذا الا قول البشر، یہ تو انسان کی بات ہے. تو یہ پھر گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، دیکھیے. جب یہ اس کی پوزیشن ہے کہ عنید، حجت باز، سأصلیہ سقر، سقر ایک جہنم کا نام ہے، میں اسے داخل کروں گا سقر. مگر ایک شرح آ رہی ہے، وما ادراک ما سقر، آپ کیا جانو سقر کیا ہے. اب ہم کیسے جانیں، اب جو آئے سے سمجھ میں آئے گا وہی. لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. کیا مطلب باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی سقر جو ہے نا، جہنم، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو گرفت میں لے لے گی، لے لی گرفت میں. اب جب گرفت میں لے گی تو نہیں چھوڑے گی، کیا کرے گی، لواحۃ للبشر. اب یہاں بشر کے معنی چمڑی ادھیڑ دے گی. تو مطلب یہ کہ اس کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے. اور دوسرا مفہوم سورہ اعلیٰ میں جائیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرا ہوا نہ زندہ، مطلب ایسی اس کی کوئی پوزیشن ہوگی. تو مطلب ہے کہ اب باقی نہ رہے گا، کیا مطلب، اور چھوڑے گی نہیں. تو گرفت کرے گی. اب وہ شخص مر جائے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر پکڑے گی. یہ اس آیت کو بھی اس کے ساتھ اس کو یاد رکھیں، لا تبقی ولا تذر، نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ کسی کو چھوڑے گی. اب یہاں سے ساتھ میں رہیے، سمجھنا ہے اس کو، چونکہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. صرف علیہا 19، 7 کا عدد ہوا، 8 کا ہوا، 19 علیہا سقر.
سقر مؤنث فیمیل، تو اس سقر میں، اس جہنم میں 9، تو کیا 9 داروغہ، جسے آپ کچھ کہیں وہاں پر جو ذمہ دار ہیں عذاب دینے کے لیے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اگلی آیت میں خیال رکھیے گا، مطلب 19 یعنی کیا ترجمہ کریں گے؟ 19، جی ہاں، نہیں تو پھر وہ سوچیں گے 19 کیا ہے۔ 19 داروغہ ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں خیال رکھیے گا ترجمے کا، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ 19 ہم نے جو 19 جو بنائے ہیں دوزخ میں، دوزخ والے اصحاب کو سمجھنا ہے، وہ فرشتے، یعنی دوزخ والے نہیں ہیں مگر کیا فرشتے ہم نے جو مقرر کیے۔ اب اصحاب کسے کہیں گے؟ جیسے کہ اصحاب الرسول، لیکن اولئک اصحاب الجنہ، جنت والے، اور اولئک اصحاب النار، نار والے، تو اس معنی میں نہیں ہے جو ابھی ہم نے بتایا، نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ بھائی فرشتے ہیں نا 19، تو مطلب کیا؟ جہنم میں جو ہم نے ذمہ دار رکھے ہیں وہ فرشتے ہیں، یہ مراد ہے اصحاب کی، کہ ہم نے کسی جن کو نہیں رکھا اور نہ کسی آدمی کو رکھا، یہ مراد ہے۔ تو جنت میں داروغہ والے کون ہیں؟ فرشتے۔ تو یہ اصحاب کے معنی خیال رکھنا، کیونکہ اصحاب ہم پڑھتے ہیں نا اصحاب الجنہ، تو اسی طرح اصحاب النار، تو وہ نہیں، اصحاب النار یہ معنی نہیں لے جائیں گے، بلکہ کیا؟ فرشتوں کو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سنیے گا، یہ بات تو واضح ہو گئی، داروغہ کون ہوں گے؟ فرشتے۔ اچھا یہ کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں تو جہنم میں جائیں گے۔ بھائی ہمارے خبیر میں کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں کہ نہیں؟ گھنٹوں جاتے ہیں پانی میں، تو فرشتوں کو جہنم میں رہنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں جی۔ ہم نے یہ جو عدت ہے 19 کی نوٹ کر لیں۔ 19 فتنہ۔ اچھا فتنہ کیوں؟ آزمائش للذین کفروا۔ پہلی بات یہ کہ 19 کا کیا مطلب، یعنی وہ 19 ہے یا 19 ٹیم ہے، کچھ خبر نہیں۔ تو انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم جنت والے بن جائیں، اور پھر جنت میں سے دیکھیں گے تو انکشاف ہوگا، اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ کہ لوگوں کی رائے وائے میں تو اختصار کر رہا ہوں، وہ لوگوں کی رائے ہے۔ کس کے لیے فتنہ؟ کافروں کے لیے۔ جب یہ آیت اتری تو کیا رد عمل ہوا؟ آپ کی کتنے لوگوں کی ٹیم ہے؟ آپ ایک فرشتے کو پکڑ لیں، آپ کی کتنے لوگ ہیں؟ دوسرا فرشتہ، فیصلہ کر لے کہ 19 فرشتے ہیں نا، ہم تو نمٹ لیں گے۔ فتنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی فتنہ ہوا۔ اچھا اب رہا اس وقت اہل کتاب تھے، یہودی تھے، نصرا، اور وہ مسیحی تھے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، یقین کر لیں اہل کتاب، انہیں یقین ہو جائے۔ ہم نے 19 کہہ دیا، وہ انہیں یقین ہو جائے، اور مومنین کا ایمان زیادہ ہو۔ اللہ یہ کیا بات ہے؟ یقین کیوں ہو جائے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول جب آئے تو انہوں نے وہی بات کہی جو حق تھی، لہٰذا یہ جو کہہ رہا ہے آخری نبی یہ حق ہے، یقین۔ چونکہ یہ ایسی عبارت ہے کہ سمجھنا چاہے، بات ختم، انہیں یقین کرنا چاہے، کیوں ضد کریں گے؟ تو یہ بھی حق بات کہہ رہا ہے کہ 19 اور رہے مومنین، وہ تو ایمان میں زیادتی، کہ بھائی ہمارے جو آیت نازل ہوئی وہ برحق ہے، ثواب ملا کہ نہیں؟ جی۔ پھر دیکھیں، اور شک نہ کریں اہل کتاب اور ایمان والے، یعنی اہل کتاب کو، مومنین کو کچھ بھی اس میں
شک نہیں کرنا چاہیے. ہاں اب دیکھیے فتنہ، پھر یہ فتنے سے اس کا ربط ہے. اور تاکہ کہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور بیماری ہے، دیکھو فتنے کے بعد یہاں آ جائیے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ. فتنہ اللہ نے بنایا نا، تو اس کا نتیجہ کیا؟ کافر ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اس سے کیا اللہ نے مراد لیا؟ 19 19 بات واضح ہوئی. ہم تو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں. اور یہ طریقہ اللہ کا آپ جانتے ہیں، جو ضدی ہے اسے کیا ہدایت دیں گے؟ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور جو طلب ہے خیر کا کرتا ہے، ہم اسے دے دیتے ہیں ہدایت. یہ کئی دفعے ہو چکا ہے. اور سنیے یہ 19 19 یہ تو تیرے رب کا لشکر وہی جانتا ہے. کتنے فرشتے ہم تو نہیں جان سکتے نا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے ہمارے، اس کے اوپر بیت المعمور ہے نا، یہ تو اوپر تک ہے. روزانہ 70,000 فرشتے جو طواف کر کے جاتے ہیں، پھر دوسری ٹیم آتی ہے. تو ہم کیا سمجھے کتنے فرشتے ہیں. وما ہی الا ذکریٰ للبشر. ذکر آپ جانتے ہیں، نصیحت. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر. کیا مطلب؟ ہرگز نہیں. چاند کی قسم، ٹھیک ہے. اور رات کی جب پیچھے ہٹ جائے، چونکہ اب ہٹ گئی اس لیے اذ آیا. دیکھیے پہلے میں اذ، دوسرے میں اذا ہے. چاند کیا رات غائب ہو گئی. اور صبح جب نمودار ہو، تو نمودار ہو تو ہوتا رہتا ہے نا اذا. تو اس اذا کا فرق یاد رکھیں. تو ان کی قسم کھا کر اچاسفر، یعنی جیسے کہ سورج نکلنے سے پہلے دھوپ پیلا پن آتا ہے نا، تو نمودار ہو جائے. انہا، یہ اب دیکھیں یہاں توجہ دیں، لإحدى الکبر. احد فیمیل کے لیے آتا ہے، احد میل کے لیے. کبر کیا چیز ہے؟ تو توجہ دیں. اکبر نام رکھتے ہیں لڑکے کا، تو اکبر کی جمع کیا؟ اکابر. جیسے کہ ایک عالم ہے اکبر عالم، یعنی بڑا عالم ہے. تو حرمین شریفین کے علماء کی جو ٹیم ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اکابر علماء. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں دیوبند کے اکابر علماء، ان کا شمار اکابر علماء میں ہوتا ہے. تو اکبر کی جمع کیا؟ اکابر. لیکن اکبر کا فیمیل کیا؟ ہمارے یہاں غلط نام رکھتے ہیں، اکبری رکھتے ہیں نا. اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نام صحیح ہے چونکہ اردو ہے. وہ کبرا. تو جیسے کہ دیکھو اصغر، ہمارے یہاں لڑکے کا نام رکھتے ہیں اصغر علی، لڑکی کا صغرا، بالکل صحیح ہے. اسی طریقے سے تو کبرا یہ فیمیل کی جمع کبر. تو آپ کو اتنا بھی مل جائے کہ اکبر کی جمع اکابر میل، اور فیمیل میں کیا آپ نے کہا؟ کبرا کی جمع کبر. بس بات ختم ہو گئی. اب کیا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے اور یہ رات ہے، یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. لإحدى الکبر. تو بڑی چیزیں کہیں نذیرا للبشر. تو جہاں سمجھانا ہے میں آپ کو کوشش کروں گا سمجھانے کی. نذیرا للبشر، آگاہ کرنے والی بشر کو، مخلوق کو. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. تم میں سے جو چاہے کہ آگے، چاہے آگے بڑھے چاہے پیچھے ہٹے. یعنی سن لیا تو آگے، نہیں سنا تو پیچھے رہ جائے گا. کل نفس بما کسبت رہینہ. رہینہ یعنی مرہون. ہر نفس مرہون ہے. آپ جب کوئی چیز رکھتے ہیں، رہن اردو میں کہتے ہیں نا، وہی ہے مرہون. اب وہ رقم دے دیں تو واپس ملے گی. تو ہر نفس رہن کیسا ہے؟ آپ نیک اعمال کریں تو چھڑا لیں اپنے نفس کو اور جنت میں جائیں. الا اصحاب الیمین. ہاں، اصحاب الیمین رہن نہیں ہے. ان کو تو ان کے اعمال کون سے ہاتھ میں ملیں گے؟ دائیں ہاتھ. یہ استثناء کر دیا. اب وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین. باغوں میں پوچھیں گے مجرمین سے، چونکہ جب جنت میں جائیں گے تو جہنم نظر آئے گی نا. ما سلککم فی سقر. اب سقر کا دوبارہ نام آیا. کس نے تم کو لا ڈالا سقر میں؟
قالوا لم نک من المصلین، لم نکو، یہ لم نے نکن کا نکو کر دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. اب یہاں مسکینوں کو کھانا کھلانا آیا ہے، اس کے پہلے ابھارنا. اب یہاں توجہ دیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خوض ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں. ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کلام پاک میں لفظ خوض ہمیشہ منفی آیا ہے. اس لیے آپ کبھی نہ کہیں کہ قرآن شریف میں غور و خوض کرنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ غور و فکر. جی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم وہ جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یقین یعنی موت. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب انہیں ان کا شفاعت کرنے والا کوئی بھی، تو کو شفاعت کیا مصدر ہے، کوئی کسی کی بھی شفاعت کام نہیں آئے گی. اور یہ آپ جانتے ہیں، مگر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے تو اللہ جانتے ہیں کسے اجازت دی جائے اور کس کے لیے، یہ اللہ جانتے ہیں. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تذکرہ یاد دہانی سے کیا ہو گیا، کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کو یاد ہوا ہوگا، ذکر یعنی وحی الہی، ذکر یعنی نصیحت، تذکرہ یعنی یاد دہانی. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ نئے الفاظ ہیں. حمر حمیر کی جمع، جیسے کہ گدھے. دیکھیں کلام پاک میں ہمیشہ کمثل الحمار، کمثل الکلب ہے نا، کل انعام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کبھی چوپایا، کبھی گدھا نہیں کہا. اس لیے نوٹ کر لیں خواتین حضرات، خاص کر غصہ آئے تو اپنا بچے کو، بیٹی کو گدھا مت کہو، گدھا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خود نہیں کہتے. تو کأنہم، بلکہ یوں کہو کہ گدھے جیسا کام مت کر. تو یہ ایک پیغام میں پہلے بھی دیا ہوں، ہاں مثال. تو یہاں مستنفر یعنی کہ بدکا ہوا. دیکھو نفرت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے بدکے ہوئے. اب بدکا ہوا گدھا کون؟ جو شیر کے منہ سے بچ کے بھاگا ہو. فرت من قسورہ، مطلب واضح ہے، ڈسکوری تو سب دیکھتے ہیں، جو بچ کے بھاگا اس کی کیا حالت ہوتی ہے. تو معنی سمجھ لیے اور پیغام میرا یاد رکھیں. جی. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ صحیفہ ان کو کھول کے بتایا جائے. بول کہاں نام عمل ابھی سے بتاؤ. اچھا، انید یعنی کیا؟ ضدی، حجت باز. کلا بل لا یخافون الآخرہ، جی یہ آخرت سے ان کو ڈر نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ کیا یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، جسے چاہے وہ نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ وہو اہل التقوی واہل المغفرہ. توجہ دیں کہ نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جسے اللہ چاہے، جو جس کے لیے اللہ کی چاہت ہو، یعنی اس کی چاہت پر موقوف ہے. مگر قاعدہ اللہ کا کیا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جس میں طلب ہے، جس میں تڑپ ہے، اسے اللہ عطا کرتا ہے، اور جو ضد ہے اسے نہیں. یہ تو کئی دفعے ہو چکا ہے. مگر ہوا اہل التقوی وہ اہل المغفرہ، تو اہل کے معنی کیا کریں گے؟ وہ اسی لائق ہے، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی پرہیزگاری اختیار کیا جائے. بس ایک ہی ذات ایسی ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ وہ ہماری مغفرت کرے. تو کیا مطلب ہوا کہ پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کے غصے، وہ ہم پر غصہ ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور مغفرت کی امید رکھو اس سے، اور مغفرت طلب کرو. تو یہ آج کا سبق ہوا، اور ہم نے خاص حروف آپ کو بتلا دیے. تو انشاءاللہ حسب دستور ابھی انتظار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.